حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخلاص کے تعلق سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو بڑا نہایت ہی عابد و زاہد و عبادت گزار پرہیزگار متقی تھا، ان کو پتا چلا کہ کسی علاقے میں لوگ کسی ایک درخت کی عبادت کرتے ہیں، وہاں جا کر فریادیں مانگتے ہیں، وہاں جا کر بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہاں جا کر عبادت کرتے ہیں، وہاں جا کر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو اس عابد کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں آج اس درختوں کو کاٹ ہی کر رہوں گا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جب وہ ارادہ کیا اور کلہاڑی کندھے پہ لگائے اور چلے اس درخت کو کاٹنے، شیطان انسانی بھیس میں آیا، کہا کہ بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ کہا کہ سنا ہے کہ فلاں درخت کے لوگ عبادت کرتے ہیں، میں آج اس درختوں کو کاٹ ہی کر رہوں گا۔ شیطان نے کہا کہ جناب آپ شکل و صورت سے بڑے عابد و زاہد معلوم ہو رہے ہیں، آپ اس لفڑے میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ جو عبادت کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے، آپ کا اس میں کیا جاتا ہے؟ آپ اللہ اللہ کیجئے۔ عابد نے کہا کہ نہیں، میں اس درخت کو کاٹ ہی کر رہوں گا۔ شیطان نے کہا کہ میں آپ کو ہرگز وہ درخت کاٹنے نہیں دوں گا۔ شیطان نے کہا کہ میں آپ کو ہرگز وہ درخت کاٹنے نہیں دوں گا۔ اگر کٹوانا ہی تھا تو پھر آپ کیوں؟ اگر اللہ چاہتا تو کسی نبی و پیغمبر کو بھیج دیتا، وہ اس درخت کو کاٹ دیتا، آپ کو اس میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جائیے خدا کی عبادت کیجیے۔ کہا کہ نہیں، میں درخت کو کاٹ ہی کر رہوں گا۔ شیطان نے کہا کہ تو پھر ہرگز میں آپ کو کاٹنے نہیں دوں گا، ضرورت پڑی تو میں آپ سے لڑوں گا بھی۔ لہذا دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے عابد شیطان پر غالب آ گیا، شیطان بھاگنے پہ مجبور ہو گیا۔ لیکن جاتے ہوئے شیطان نے پیکرہ بدلا اور کہا کہ جناب آپ تو بڑے غریب و نادار معلوم ہو رہے ہیں، ایسا کیجئے کہ آپ جائیے اپنے گھر عبادت کیجئے، میں ہر روز ہر رات آپ کو جو ہے آپ کے سرہانے پہ 2 اشرفیاں رکھ دیا کروں گا۔ شیطان کے جھانسے میں وہ عابد آ گیا اور وہیں سے پلٹ کر اپنے گھر آیا، رات کو عبادت کی، سویا، صبح کو اٹھ کر دیکھا کہ واقعتاً 2 اشرفیاں اس کے سرانے پہ رکھی ہوئی ہیں۔ بڑا خوش ہوا، دوسری رات آئی، عبادت کی، سویا، صبح کو اٹھا تو پھر 2 اشرفیاں ملی، بڑا خوش ہوا۔ اسی طرح تیسری رات عبادت کی، سویا، صبح کو اٹھ کر دیکھا کہ اس میں اشرفیاں ہے ہی نہیں۔ پھر اسے غصہ آیا اور کندھے پہ کلاڑی اٹکایا اور سیدھا چلا درخت کو کاٹنے۔ پھر شیطان رستے میں ملاقات ہوئی، شیطان نے کہا کہ کدھر؟ پھر کلاڑی ہاتھ میں لے جا رہے ہو؟ عابد نے کہا کہ جناب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 2 اشرفیاں روز دیا کروں گا، ارے پہلا دن ملا، دوسرا دن ملا، تیسرا دن کہاں؟ وہ اشرفیاں کہاں گئی؟ مجھے ملی نہیں، لہٰذا آج میں پھر اس درخت کو کاٹ ہی کر رہوں گا۔ شیطان نے کہا کہ میں ہرگز تجھے کاٹنے نہیں دوں گا۔ عابد نے کہا کہ روکنا چاہتے ہو تو روک لو پھر۔ لہذا پھر دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اس مرتبہ شیطان اس عابد پر غالب آ گیا۔ عابد کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، پہلے دن تو میں اس کے اوپر غالب آیا تھا، آج یہ میرے اوپر غالب آ گیا ہے۔ بڑا پریشان ہوا، آخر پوچھا شیطان سے کہ وجہ کیا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ جناب جب آپ پہلے دن کندھے پہ کلہاڑی لٹکائے ہوئے جب جا رہے تھے تو اس وقت آپ کی نیت صرف اور صرف خالص تھی، اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے درختوں کو کاٹنے کے جو ہے ارادہ کیا تھا۔ لیکن آج جو ہے آپ درخت کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، بلکہ آپ اشرفیوں کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کے دل میں اشرفیوں کی لالچ پیدا ہو گئی ہے، اشرفی نہیں ملے تو آپ درختوں کو کاٹنے چلے گئے۔ جب اشرفی دینے کی جو میں نے وعدہ کیا تھا تو اس وقت تم راضی ہو گئے تھے، تو پتا چلا کہ تمہاری نیت میں کھوٹ ہے، تمہاری نیت درست نہیں ہے۔ غور کیجئے مسلمانوں، اس لیے نیت ہمیشہ پاک رکھو، دل صاف رکھو، من میں لالچ نہ ہو، اس لیے کہ من میں بدنیت ہی اگر آ جاتی ہے، نیت میں اگر کھوٹ آ جاتی ہے تو پھر شیطان اس کے پر غالب آ جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔